بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، کیونکہ وہاں پر لوگوں کی چاہت تھی مدینہ کی طرف، ادھر سے لوگوں نے ستایا ہوا تھا، پھر اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی۔ اور غار ثور کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پھر 3 نظارے بھی دکھائے۔ 100 اونٹوں کا جو انعام ان کے پیچھے لگایا گیا تھا، سراقہ بن مالک بھی پیچھے پہنچ چکا تھا، باقی بھی مشرک لوگ ڈھونڈ رہے تھے، تلاش کر رہے تھے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں تھیں۔ نمبر 1 تو مکڑی نے جالا تن دیا، لوگ کہتے تھے کہ یہاں سے کیسے جاتے، اگر جاتے تو جالا ٹوٹ جاتا، تو اس سے معلوم ہوا کہ جیسے مکڑی کا جالا کمزور ہوتا ہے ایسے ان کی چالیں بھی کمزور ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ ببول کا کیکر کا درخت وہاں پہ تھا، کانٹے دار۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس راستے پر یہ لوگ چل رہے تھے وہ کانٹے دار ہے، جھاڑی دار راستہ ہے، اچھا نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ کبوتری نے انڈے بھی دیے، تو اس سے معلوم یہ بھی ہوتا تھا کہ جیسے انڈے بڑھتے رہیں گے، ان کی اولاد کبوتری کی بڑھتی رہتی ہے، اسی طریقے سے حضور کی امت بھی ایسے ہی بڑھتی رہے گی، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ بہرحال 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رہے، پھر آگے ہجرت فرمائی، اور راستے کے اندر ایک بڑھیا کا خیمہ تھا، اس کا واقعہ بھی پہلے گزر چکا ہے، ام معبد کا۔ وہاں پہ آپ نے کچھ دیر قیام فرمایا، اس کی کمزور بکری تھی، اس پہ ہاتھ پھیرا تو وہ دودھ دینے لگ گئی، حتیٰ کہ اس کے گھر کے برتن بھی دودھ سے بھر گئے۔ کچھ دنوں تک ان کا تذکرہ چلتا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے گھر میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ میں تشریف لے گئے، قبیلہ بنو اسلم کے اندر تشریف لے گئے۔ سب سے پہلی مسجد وہاں پہ مسجد قباء بھی بنائی، اور قبیلہ بنو اسلم کے اسی خاندان کے اندر، اسی قبیلے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی پہلی نماز بھی ادا فرمائی، جمعہ وہاں پہ شروع فرمایا۔ پھر آپ مسجد نبوی کے اندر تشریف لے گئے۔ یتیموں کی زمین پڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے یہ کس کی ہے؟ تو ایک صحابی تھے، وہ ان کے بھانجے تھے، غالباً سہل اور سہیل، بھانجے یا بھتیجے تھے، کہنے لگے کہ ہمارے ہی رشتہ دار ہیں، ہمارے بھانجے بھتیجے ہیں، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں، آپ بے فکر ہو کے مسجد بنانا چاہیں تو بنائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہم قیمت ادا کریں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے تھیلی لے کے گئے تھے، اس کے اندر پیسے ہی پیسے تھے، سب کچھ قربان کر دے۔ فرمایا اللہ کے رسول میں اس کی قیمت دوں گا، تو آج تک بلکہ قیامت تک ان کے لیے صدقہ جاری ہے۔ اور زیادہ توسیع حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کی تھی، ان کے لیے بھی صدقہ جاری ہے۔ اور ساتھ ساتھ حجر مبارک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے بن گئے، وہ بھی وہاں پہ رہنے لگے۔ مشرکین پھر بھی باز نہ آئے، وہاں تک انہوں نے پیچھا کیا، یہودیوں کو ورغلایا، ان کو ڈرایا دھمکایا۔ یہودی جو ان کے ساتھ تھے آہستہ آہستہ پھر وہ بھی مشرکین کی طرف ہو گئے۔ اب وہاں پہ 2 خاندان والے جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے، ایک یہودیوں کے خاندان کے لوگ اور دوسرے منافقین، عبداللہ بن ابی منافق، اس کے ساتھ اور بھی لوگ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چالیں چلنے لگے۔ اللہ نے مسجد نبوی کے اندر ہی وہ احکامات باقی نازل فرمائے تھے، جیسے زکوٰۃ کے احکامات ہیں وہ بھی وہیں پہ ہے، روزے کے احکامات ہیں وہ بھی ادھر ہی ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ان لوگوں نے پیچھا نہ چھوڑا، کوششیں کرتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام کریں، ان کے دین کو مٹائیں، ختم کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پھر جہاد کا حکم عطا فرما دیا کہ اب ان کے خلاف آپ لڑیں۔ اور سب سے پہلی 3-4 جنگیں ایسی تھی کہ خود انہی لوگوں نے پیش قدمی کی تھی، یعنی کفار نے کی تھی، مسلمانوں نے نہیں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتوحات عطا فرمایا، غلبہ عطا فرمایا، تسلیاں دی ہیں، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، فرمایا آپ غم نہ کریں، پریشان نہ ہوں، وانتم الاعلون، آپ ہی غالب ہوں گے ان کنتم، اگر ایمان والے ہوں،
یعنی اگر ایمان سچا پکا انسان کے پاس ہو، یقین والا ہو، حق والا ہو، اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، ایمان والے کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ایمان کی شرط پر ہی ان کی جو ہے وہ فتح ان کو نصیب فرمائی۔ تو جب انسان ایمان والا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سے بڑے کام بھی آسان فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان والی زندگی گزاریں، اسلام والی زندگی گزاریں، جب تک زندہ رہیں اسلام کے اوپر، جب مریں تو ایمان کے اوپر موت ہے۔ یہ اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ سے ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔